بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآنک وظائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے دور میں جب انسان طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہے، وہ اپنے جسمانی اور معاشی مسائل کے لیے وسیلے ڈھونڈتے پھر رہا ہے۔ طرح طرح کے سانحے اس بے بسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم اپنے دکھوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دنیاوی سہاروں کے متلاشی ہیں۔ قرآن مجید کو طاق پر سجا کر ہم پیروں فقیروں کے آستانوں میں اپنی تکلیفوں کا علاج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی دور میں بھی رہنمائی کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ جس دور میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مشعل راہ بنا کر پیش کر دیا، جس میں نوح انسانی کے لیے نہ صرف رہنمائی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں، ہے محمد کہہ دو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ دوستو، آج کل کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک خاص وجہ مال میں برکت کا نہ ہونا بھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مال میں برکت اور رزق کی فراوانی کے لیے برکت والی تھیلی کا ایک مجرب عمل بتائیں گے۔ جس نے یہ عمل کر لیا وہ پھر کبھی بھی زندگی میں رزق کی تنگی کا رونا نہیں روئے گا۔ برکت والی تھیلی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور اولیاء صالحین نے اسی سے برکتیں پائی ہیں۔ برکت والی تھیلی سے ہزاروں لوگوں کی معاشی مشکلات حل ہوئی ہیں اور وہ قرضوں کی دلدل سے آسودگی اور راحت میں آئے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فوائد نہ صرف دنیا کی خوشحالی ہے بلکہ آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ گزشتہ دور کے صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اکرام رحمہ اللہ کی زندگی میں برکت تھی۔ جہاں اعمال صالح تھے وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ برکت والی تھیلی مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے ایک انمول تحفہ اور خزانہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ کوئی ایک کپڑے کی تھیلی یا پرس جس میں آپ رقم رکھتے ہیں وہ لے لیں اور روزانہ 129 دفعہ صبح و شام سورہ کوثر مع تسمیہ پڑھ کر اسی تھیلی پر دم کریں۔ یہ عمل آپ دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبح و شام کے بجائے سورہ کوثر مع تسمیہ 129 دفعہ صرف صبح یا صرف شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں گے یعنی صبح و شام کریں گے تو نفع زیادہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ جب بھی اس تھیلی میں رقم رکھیں گے یا نکالیں گے تو ایک دفعہ تسمیہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لیں، کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی۔ اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر کمال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔